معزز ناظرین، 21ویں صدی کے عالمی گاؤں گلوبل ولیج میں جو فیض احمد فیض کی شاعری کا چرچا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دور فیض ہی کا ہے۔ فیض ترقی پسند شاعر ہوتے ہوئے بھی ترقی پسند شعراء کے جتھے میں شامل نہیں تھے۔ کیا بات ہے کہ فیض کی غزل، فیض کی نظم، فیض کے قطعات اتنے معروف ہوئے، تو اگر اس کی بررسی کی جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فیض مسئلہ زندگی کو فلسفہ زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، حقیقت پسندی کو تخیل پسندی پر، عوام کو خواص پر، اجتماع کو انفرادیت پر، رجائیت کو قنوتیت پر، تجربے کو روایت پر، خارجیت کو داخلیت پر، حوصلہ تعمیر کو حسرت تعمیر پر، تنقید حیات کو تفسیر حیات پر، نظم کو غزل پر، سیاسی شاعری کو رومانی شاعری پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، لیکن فیض نے اعتدال پسندی سے کام لیا ہے۔ فیض کا جو لہجہ ہے، اس لہجے میں اگرچہ کہ پوری گفتگو ہے، لیکن ایک طریقے کا درد ہے، یعنی جس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بات جو مدت تک گزر جائے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ و خبائے امیر و تاج شہی، ہمیں سے سنت منصور و قیس زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و کچھ کلہی۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں نے فیض پر 50 سے زیادہ مقالات لکھے ہیں۔ فیض پر ہم نے فیض فہمی، فیض شناسی اور تازہ ابھی باقیات و نادرات فیض لکھی ہیں۔ فیض ایک شعر میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا۔ فیض راولپنڈی سازش کیس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ یا ایک ہی شعر میں کہتے ہیں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض آزادی کا، حریت کا شاعر ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ فیض نے ایک 5 شعر کی نعت بھی لکھی ہے جو فارسی میں ہے۔ فیض نے ایک 72 مصرعوں کا مرثیہ لکھا ہے۔ دیکھیے، مرثیہ فیض نے لکھا تو لوگوں نے کہا فیض تم تو چاپی اور تم تو لیفٹی شاعر ہو، تمہارا مرثیے سے کیا کام؟ تو فیض نے جواب دیا تھا انٹرویو میں کہ جہاں پر حق اور باطل کی گفتگو ہو، وہاں پر ہم اپنا قلم لگاتے ہیں۔ اور ایک شعر فیض کا لیتے جائیے جو ان کے مرثیے کا ہے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئیں ہے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فیض کس طریقے سے، فیض امید کے شاعر ہیں، کہہ رہے ہیں دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، کل یہ شام کٹے گی تو پھر سحر آپ کے آئے گی۔ تو اسی لیے سے تو کہا تھا کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ تو فیض جو ہیں آپ کے جو ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے شاعری کو نئے انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے اگرچہ کہ فیض پہلے جو شاعری تھی جو نقش فریادی وغیرہ میں کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ یہ کہنے والا شاعر بس اس طرف سے جاتا ہے کہ کہتا ہے پیو کہ مفت لگا دی ہے، پیو کہ مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید،
گراں ہیں اب کہ میں لال و فام کہتے ہیں، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے اور اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ تو فیض وہ شاعر ہے جس نے نہ صرف بر صغیر کے مسائل کے لیے شعر لکھے ہیں، بلکہ فیض نے دو خوبصورت، فیض کے پاس 6 سے زیادہ جو نظمیں ہیں وہ فلسطین پر ہیں۔ فیض کے پاس دو سے زیادہ جو انقلاب ایران اور اس 1952 میں جو ایرانی شہداء قتل ہوئے تھے اسٹوڈنٹ، ان پر نظمیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیض آزادی کا شاعر ہے۔ فیض جہاں پر ظلم دیکھتا ہے تو اس ظلم کے خلاف بات کرتا ہے۔ فیض کی ایک نظم ہے بہت خوبصورت، جس کو آج کا منشور آپ کہہ سکتے ہیں فیض کا۔ وہ کہتے ہیں آج کے نام اور آج کے غم کے نام۔ تو جس آج کے نام اور آج کے غم کے نام، وہ کہہ کر کسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے جاگیرداروں کا، اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ کسانوں پر رحم نہیں کھاتے، بلکہ کسانوں کا پہلے اسٹیٹس اور مقام بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ جہاں۔ کسان کون ہے؟ بادشاہ جہاں، والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دہ خاں کے نام۔ آپ نے دیکھا کیا انٹروڈکشن دے رہے ہیں؟ پہلے مقام بتا رہے ہیں کسان کا، بادشاہ جہاں، والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دہ خاں کے نام۔ جب مقام بتایا تو بتاتے ہیں کیا ظلم کیا گیا، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہیں۔ یہ ہے فیض کی شاعری کا موجز بیانی، یہ ہے فیض جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فیض کی چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ دیکھیے ان چند مصروں میں فیض نے کہا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تو فیض کے پاس یہ جو فلسفہ ہے کہ کس طریقے سے، یعنی یہ جب آزادی آئی بر صغیر میں تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو فیض نے آپ کے نظم لکھی تھی، یہ داغ داغ اجالا یہ سب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے راہ کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل نہیں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہم کو راستہ چلنا ہے تاکہ صحیح آزادی کے مسئلے پر ہم پہنچ سکیں۔ اسی لیے بس ختم کر رہا ہوں فیض کی دعا پر ایک نظم کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں جن کا دین پیروی کسب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ بس یہی اشعار ہیں جو فیض کے گزرنے کے بعد فیض کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے یہ کتاب باقیات فیض لائی ہے، جس میں ان کے ڈاکومنٹس، ان کے خطوط، ان کے خاندانی خطوط، ان کی نایاب تصاویریں، اور جو باقیات میں جو شعر رہ گئے تھے، جو شعر تبدیل ہوئے ہیں، جو تمام چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔